رحم الله من قرأ سورة الفاتحة. بسم الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ذكره شرف للذاكرين وشكره فوز للشاكرين وعزه وحمده عز للحامدين وطاعته نجاة للمطيعين وبابه مفتوح للسائلين وقريبه ورحمته قريب للمحسنين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في رسول الله أسوة حسنة. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. ابتدائی کلام سے پہلے آپ سبھی سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ کی روح کو ارشاد فرمائیں. نعیمہ خاتون بنت عظمت علی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزاداران مظلوم کربلا، سرکار حضرت ابوالفضل عباس یہ ایام مصیبت کے ایام ہیں اور یہ 2 معصوموں کی شب شہادت ہے. کائنات کا رسول اور کائنات کا امام کہ جو 28 سفر میں اس دنیا فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے. قیامت کے ایام ہیں. یہ محرم اور سفر یہ وہ 2 مہینے ہیں کہ جس میں انسان معارف اسلام کو سمجھ کر اپنے شعور کو بلند کر سکتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اگر انسان کی تربیت ان 2 مہینوں میں نہیں ہوئی تو سمجھ لینا کہ کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے جو انسان کی تربیت اور انسان کو معارف اسلامی سے آگاہ کرے. یہ عظیم مہینے ہیں اور میرے لیے
اور میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ میں آپ کے سامنے لب کشائی کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں اور مولانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں قبلہ معذرت کے ساتھ آپ مسلسل ان کو سنتے رہتے ہیں، لیکن حقیقتاً یہی ہے کہ ایک علمی مجمع میں گفتگو کرنا ایسا ہے جیسے سورج کو چراغ دکھانا۔ انسان عوام کے درمیان چاہے جیسی گفتگو کرے کر سکتا ہے، لیکن جہاں پر علماء کا مجمع ہو وہاں مدلل بات چلتی ہے، دلیلوں کے ساتھ انسان اپنی بات پہنچانا چاہتا ہے، ایسے ہی ہواؤں میں تیر نہیں چلاتا۔ تو انسان کے لیے ضروری ہے کہ ان 2 مہینوں میں معرف اسلامیہ کو سمجھے۔ چونکہ ایک مرحومہ کے سال ثواب کے لیے مجلس رکھی گئی ہے، اس کو بھی ثواب پہنچ جائے، اور امام حسن اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی محمد وآل محمد چند فضائل بیان ہو جائے۔ امام حسن علیہ السلام ایک عظیم شخصیت ہے، ایسی شخصیت ہے کہ کائنات میں نہ ان کی نظیر ہے، نہ بدیل ہے، نہ مثیل ہے۔ یہ وہ شخصیتیں ہیں ائمہ معصومین کہ جو صفات پروردگار عالم کا مظہر بن کے اس کائنات میں آئی ہے، یعنی جتنی بھی صفات پروردگار عالم ہیں سب ان کے اندر متجلی ہوئی ہے۔ مثلا خدا کی صفات میں سے ایک صفت ہے شجاعت ہے، سخاوت ہے، کریم ہے، وہ خدا جو ہے جمیل ہے۔ تو تمام کی تمام صفتیں اہل بیت علیہ السلام کے اندر متجلی ہوئی ہیں، یعنی اگر کوئی صفت الہیہ کا مظہر بن رہا ہے کائنات میں تو وہ اہل بیت علیہ السلام ہے، ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ یہ اتم اور اکمل مصداق مظہر صفات الہیہ ہے۔ سبحان اللہ، اکمل ہے اور اتم ہے۔ شجاعت کی صفت بھی ان کے اندر متجلی ہوئی ہے، سخاوت کی، وہ کریم ہے تو کریمیت کی صفت بھی ان کے اندر متجلی ہوئی ہے، وہ خدا جمیل ہے تو اس کا جمال بھی انہی کے اندر متجلی ہوا ہے اہل بیت علیہ السلام کے اندر۔ دیکھیے اہل بیت کے اندر جو یعنی خاندان اہل بیت کے اندر جو چیزیں پائی جاتی ہیں وہ ایک ہے خوبصورتی، کہ اہل بیت کا جمال بہت بلند و بالا، کائنات میں ایسا جمال کسی کا نہیں ہو سکتا۔ دوسری ہے سخاوت اہل بیت، سب سخی تھے اہل بیت، خاندان اہل بیت علیہ السلام، اور شجاعت ہے اور کریم ہے۔ میں تھوڑی گفتگو ان کے بارے میں کرنا چاہتا ہوں، تھوڑی سی گفتگو اہل بیت کی شجاعت پر ہو جائے، چونکہ امام حسن علیہ السلام کی مناسبت بھی ہے، شب شہادت بھی ہے، اور اہل بیت کا بھی تذکرہ ہو جائے، امام حسن علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہو جائے۔ دیکھیں جہاں تک ان کے علم کی بات ہے، اہل بیت علیہ السلام کے علم کی بات ہے، کائنات میں جتنا علم اہل بیت کے پاس ہے کائنات میں کسی کے پاس نہیں۔ کائنات میں جن جو حقائق پائے جاتے ہیں سب ان کا علم اہل بیت کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ اب میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ امام حسن علیہ السلام کا علم کیا ہے، حالانکہ شجاعت کے بارے میں بھی تھوڑی سی گفتگو کروں گا میں، لیکن علم کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو سن لیجئے۔ علم امام حسن علیہ السلام، یہ اہل بیت کا علم وہی علم ہے جو خدا کا علم ہے، یعنی اللہ نے جب چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، یعنی کن تو کنزا مخفیہ، خدا نے جب چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اس نے ایک خلق کو پیدا کیا، کیوں؟ تاکہ میں پہچانا جاؤں۔ تو جب اس نے ایک خلق کو پیدا کیا اپنی معرفت کے لیے، تو اب کیا ہوتا ہے جب صانع کوئی چیز بناتا ہے، یعنی بنانے والا کوئی چیز بناتا ہے، تو جب اول مخلوق کو بناتا ہے، اول شے کو بناتا ہے، تو اپنی تمام کمالات کو اس پہلی شے میں جھونک دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان خداوند عالم، اور جب کوئی بھی خدا
کہ جو پہلی چیز بنا رہا ہے. اب خدا نے اپنی سب سے پہلی مخلوق کو بنایا محمد. توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان محترم, خدا کی سب سے پہلی مخلوق کا نام ہے محمد, یعنی نور محمد ہے, نور اول. تو اللہ نے جب چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اللہ نے نور اول محمدی کو بنایا. تو جتنے بھی کمالات تھے خدا نے اپنے اس نور اول کے وجود میں جھونک دیے, خدا نے اپنے محمد کے وجود میں جھونک دیے. کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ اگر کوئی دیکھے تو اس سے ثابت کر دے, اگر بنانے والا باکمال ہے تو اس سے ثابت ہو جائے گا کہ جب یہ بننے والا بے عیب ہے تو اس کا بنانے والا بھی بے عیب ہوگا. اگر جس کو بنا رہا ہے وہ بے عیب ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سانے پر دلالت ہے کہ سانے جو بنانے والا ہے وہ بھی عیبدار ہے. تو اللہ نے جب اپنے محمد کو بنایا تو اس کائنات میں بے عیب بنا کر بھیجا ہے اللہ نے اپنے محمد کو. توجہ چاہ رہا ہوں سارے محترم, ایک نقطے کتاب لانا چاہتا ہوں آپ کو. تو جب اللہ نے اپنے اس نور محمدی کو بنایا تو بے عیب بنا کر بھیجا, بے عیب بنا کر بھیجا اللہ نے. جتنے کمالات تھے اللہ نے نور محمدی میں ڈال دیے, سارے کمالات اللہ نے اپنے حبیب کو دیے. کیا کمال ہے خدا کا؟ کمالات کیا ہیں؟ مثلا علم ہے, اس کی سخاوت ہے, اس کی شجاعت ہے, وہ خدا کا جمال ہے, وہ کریم ہے خداوند عالم. تو اللہ کے یہ کمالات ہیں, اس کی قدرت ہے, اس کا علم ہے, سب کے سب کمال اللہ نے اپنے اس مصنوع میں ڈال دیے ہیں. یعنی اللہ نے ان کو ایک یعنی کامل انسان بنا کے اس کائنات میں بھیجا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی, اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے کہ میں پہچانا جاؤں, تو اللہ تو بے عیب ہے نا, تو اب مخلوق بھی ایسی بنائے گا کہ جو بے عیب ہوگی, اس لیے کہ خدا کی ذات پر حرف نہ آنے پائے. اگر وہ اپنی مخلوق کو عیب بنا دے گا تو پھر خدا کی ذات پہ فرق آئے گا. اس لیے اللہ نے اپنے محمد کو بے عیب بنایا تاکہ دیکھنے والا سمجھ آئے جس کی مخلوق بے عیب ہے وہ خالق کیسا ہوگا. توجہ چاہ رہا ہوں سامنے محترم, جس کی مخلوق بے عیب ہے اس کا خالق کیسا ہوگا. تو اللہ نے اسی لیے اپنے یعنی اللہ نے جتنی بھی کائنات میں چیزوں کو بنایا ہے اللہ کو کسی نے پورا نہیں دکھا. کسی مثلا اللہ نے آسمانوں کو بنایا, زمینوں کو بنایا, درختوں کو بنایا, کوئی بھی چیز اللہ کو پورا نہیں. یہ فقط اہل بیت علیہ السلام ہے جو اللہ کو پورا دکھا رہے ہیں. یعنی صفات خدا جن کے اندر متجلی ہو رہی ہے ان کو اہل بیت کہتے ہیں. سبحان اللہ, اہل بیت کے اندر. تو لہذا محمد کا علم خدا کا علم ہے, اللہ نے اپنا علم محمد کو دیا. اب چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں ہمیشہ تو نہیں رہیں گے, تو یہ ضروری ہے کہ محمد کی سیرت کا استمرار رکھنے کے لیے کوئی تو ہو جو محمد کی سیرت کو اجاگر کرے, یا رسول کے بعد قوانین اسلام کو بچائے رکھے, قوانین اسلام کو لوگوں تک پہنچائے, کوئی تو ہو. لہذا اللہ نے محمد کے وسیع کو بنایا علی. علی ہے محمد کے وسیع. تو اب جو کمالات خدا کے تھے خدا نے اپنے تمام کمالات دیا اپنے رسول کو. تو جو رسول کے کمالات ہوں گے وہ سب علی کے اندر ہونے چاہیے, علی کے اندر ہونے چاہیے. تو اللہ کے رسول نے اپنے تمام کمالات جیسے علم ہے تمام کا تمام علم علی کو دے دیا. اسی لیے تو علی نے فرمایا تھا, کہا اللہ کے رسول نے مجھے 1000 باب علم کے سکھائے ہیں, میں نے ہر باب سے 1000 باب کھولے ہیں. سبحان اللہ. اللہ کے رسول نے مجھے علم کے 1000 باب سنائے ہیں, سکھائے ہیں, اور میں نے ہر باب سے 1000 باب کھولے ہیں, 1000 باب کھولے ہیں. اور وہی کھول سکتا ہے جس نے زبان رسالت چوسی ہو, جس نے زبان رسالت چوسی ہو وہی یہ علم کا کام کر سکتا ہے. تو اب علی کا علم رسول کا علم ہو گیا. تو اب جب علی بھی اس کائنات میں ہمیشہ نہیں رہ سکتے, علی کو بھی جانا ہے,
تو اب علی کے بعد بھی ایسا کوئی ہو جس کی جو اتنی صلاحیت رکھتا ہو، جس کے اندر علی کے کمال موجود ہو، سبحان اللہ، جو علی کے کمالات کو حمل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، اس کے اندر وہ ہونا چاہیے۔ وہ کون ہے؟ امام علی علیہ السلام کے بعد ہے امام حسن علیہ السلام۔ سبحان اللہ، لہذا میں یہی تک آپ کو لانا چاہتا تھا جو مقدمہ بنایا۔ لہذا اللہ کا علم رسول کا علم ہے، یعنی رسول کا علم خدا کا علم ہے، اور رسول نے جو علم دیا ہے وہ علی کو دیا ہے، علی کا علم رسول کا علم ہوا ہے، اور علی نے جو اپنا تمام علم دیا ہے وہ اپنی اولاد کو دیا ہے، اور ان میں سب سے پہلی اولاد کا نام ہے امام حسن علیہ السلام۔ امام حسن علیہ السلام ہے وہ علی کے وارث ہے، تو وارث کے اندر علی نے اپنے علم کو ڈال دیا کہ جو علم علی کے پاس ہے وہ امام حسن کے پاس ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں ذہن محترم، یعنی اگر علی منبر پر آ کر دعویٰ کرے سلونی قبل تفتنونی کہ جو پوچھنا ہے وہ پوچھ لو، تو علی کا بیٹا بھی ویسا ہی ہونا چاہیے، اس لیے کہ علی کے علم کا وارث ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں ذہن محترم، علی کے علم کا وارث ہے۔ تو اب امام حسن علیہ السلام کا علم سنیے۔ امام حسن علیہ السلام ایک مرتبہ معاویہ نے دربار لگایا، مولا تشریف فرما ہے، ایک مرتبہ معاویہ نے دربار لگایا، دربار میں جیسے ہی درباریوں کو بلایا گیا، ایک مرتبہ معاویہ نے کہا اپنے درباریوں سے، کہا جب حسن آنے لگے تو اپنے اجداد کے فضائل پڑھنا، ہمارے بزرگوں کے فضائل پڑھنا۔ امام حسن دربار میں آئے، ایک مرتبہ معاویہ سے جا کر کہا معاویہ تو اپنے فضائل میرے کان میں بیان کر دے، میں اپنے فضائل علل اعلان بیان کروں گا۔ معاویہ تو اپنے فضائل میرے کان میں بیان کر، اور میں اپنے فضائل علل اعلان بیان کروں گا۔ عزیزان محترم، یہ جملہ دے کے جا رہا ہوں آپ کو، جب بھی دشمنان اہل بیت کے شجرے کی بات آئی تو سر جھکتے ہوئے نظر آئے، لیکن جب اہل بیت نے بیان کیا تو کبھی بیان انا ابن فاطمہ، انا ابن علی، انا ابن محمد بن مصطفیٰ۔ اگر یقین نہ آئے تو شام کے دربار میں دیکھ لے، سید سجاد نے یزید کو تہدید کرنے کہا تھا، میں علی کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں۔ صلوات پر محمد وآلہ محمد۔ سب کے چہرے اور سر جھکتے ہوئے نظر آئے، چہرے اس لیے کہ ان کے شجرے میں کہیں بھی صلاحیت نہیں ہے کہ کوئی نیکی بیان کر سکے۔ شجرہ خبیثہ اس لیے کہتے ہیں، سبحان اللہ، جتنی بھی خباثت ہے اسی کے اندر ہے۔ تو جب بلایا گیا تو امام حسن علیہ السلام نے کہا، ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام نے اپنے فضائل بیان کرنے شروع کیے۔ امام حسن کہہ رہے ہیں کہ میں راز و کراز ہوں، میں شجرہ انوار ہوں، اگر میں چاہوں تو زمین کو آسمان بنا دوں، آسمان کو زمین بنا دوں، اگر میں چاہوں تو زمینوں سے بارش کو برسا دوں، اگر میں چاہوں تو فصلوں کو آسمانوں میں اگا دوں، اگر میں چاہوں تو مرد کو عورت بنا دوں، عورت کو مرد بنا دوں، اگر میں چاہوں تو سورج کو چاند بنا دوں، چاند کو سورج بنا دوں، عورت کو مرد بنا دوں۔ مجمع میں پورا مجمع بیٹھا ہوا تھا، مجمع میں ایک آدمی بھی بیٹھا ہوا تھا جس کو فقیر شام کہتے ہیں، جو تاریخ نے لکھا ہے، جس کو فقیر شام کہتے ہیں۔ امام حسن اپنے فضائل پڑھ رہے ہیں، میں چاہوں تو زمین کو آسمان بنا دوں، میں چاہوں تو آسمان کو زمین بنا دوں، میں چاہوں تو زمینوں سے بارش برسا دوں، میں چاہوں تو آسمانوں میں فصلیں اگا دوں، میں چاہوں تو چاند کو سورج، سورج کو چاند بنا دوں، چاند کو ستارہ بنا دوں، میں چاہوں تو مرد کو عورت بنا دوں، عورت کو مرد بنا دوں۔ ایک مرتبہ مجمع سے ایک شخص کھڑا ہوا اور ہو کر کہنے لگا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ مرد کو عورت بنا دے؟ امام حسن علیہ السلام نے ایک مرتبہ نگاہ ڈالی اور ڈالنے کے بعد کہا کہ تجھے مردوں میں کھڑے ہوئے تھے شرم نہیں آتی؟ مردوں میں کھڑے ہوتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ لہذا جیسے امام نے یہ کہا، بدن مردانگی سے بدن نسوانی میں تبدیل کر دیا۔ لہذا جب مجمع سے نکلا تو منہ چھپاتا ہوا نکلا، اور تاریخ نے لکھا ہوا، میں زیادہ آگے نہیں پڑھنا چاہتا ہوں، اور تاریخ نے بہت کچھ لکھا ہے، لیکن میں یہیں پر جو ہے
امام حسن علیہ السلام کا علم ہے، امام حسن علیہ السلام کا علم ہے۔ اور دیکھیں علم کی ایک واقعہ اور سنا دو بس علم کے بارے میں۔ ایک مرتبہ معاویہ کے پاس بادشاہ روم نے کچھ سوالات بھیجے، کہا کہ معاویہ کے پاس لے کر کے جاؤ تاکہ ان سوالات کا جواب دے سکے، جو سوالات تھے۔ اب جو ہے وہ بادشاہ روم جو تھا اس نے بھیجا اور معاویہ کے پاس ایک شخص آیا اور آنے کے بعد سوالوں کے جواب طلب کیے، لیکن معاویہ چونکہ اگر علم ہوتا در اہل بیت سے جڑا ہوا ہوتا، اس لیے کہ سوالات کے جواب تو در اہل بیت سے دیے جاتے ہیں نا، اور کہیں سے نہیں دیے جاتے، لہذا اگر علم ہوتا تو دیتا۔ اور سوالات بھی ایسے کہ عقل انسانی حیرت اور محیر ہو جائے گی، عقل انسانی حیرت میں پڑ جائے ایسے سوال بشر انسانی میں آپ ہی نہیں سکتے۔ ایسے سوالات کیا تھے؟ کہا کہ پہلا سوال یہ تھا کہ یہ بتاؤ کہ حق و باطل کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، حق و باطل کے درمیان کتنا فاصلہ ہے۔ میں سارے سوالات نہیں پڑھنا چاہتا، بس دو سوالات، حق و باطل کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، اور وہ 10 چیزیں کون سی ہے جو ایک دوسرے سے سخت ہے، جو ایک دوسرے پر بھاری ہے، ایک دوسرے سے زیادہ سخت ہے، وہ کون سی ہے؟ تو جو ہے معاویہ نے جو ہے کیا کیا، کہا ایک خفیتاً ایک شخص کو مولائے کائنات کے پاس بھیجا سوالات لے کر، کہا کہ جاؤ علی سے ان کا جواب طلب کرو، علی سے جواب طلب کرو۔ دیکھیں عزیزان محترم، جب بھی اسلام پر مصیبت پڑی ہمیشہ وارث اسلام سامنے آیا، ہمیشہ وارث اسلام۔ جب بھی اسلام کے بارے میں کچھ سوال ہوا تو ہمیشہ حکومت نے اماموں کی طرف مراجعہ کیا، ائمہ کی طرف مراجعہ کیا ہے حکومت نے۔ اب میں حکومت سے سوال کرتا ہوں، جو حکومتیں تھی، میں ان سے کہتا ہوں جب آپ مراجعہ کر رہے ہیں امام کے پاس، امام کی طرف، تو آپ قید خانے میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ اب قید خانے میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ بھئی یہ تو باہر رکھیے، قید خانے میں ڈالیے، ایک ہی تو کام کریے نا، لیکن باہر بھی بلا رہے ہیں، قید خانے میں بھی ڈال رہے ہیں۔ عجب نہیں کہ حکومت جواب دے، کہا تم نہیں سمجھے، ہماری جہالت کہتی ہے کہ یہ ائمہ باہر رہے، اور ہماری مجبوری کہتی ہے کہ ائمہ قید خانے میں رہے، ہماری مجبوری یہ کہتی ہے۔ اس لیے کہ اگر ائمہ قید خانے سے باہر رہے تو حکومت متزلزل ہو جائے گی۔ لہذا آگے وہ کون سی 10 چیزیں ہیں کہ جو ان سے ایک دوسرے سے سخت ہے؟ تو مولا علی کے پاس وہ شخص آیا اور آنے کے بعد کہا کہ مولا ان کا جواب چاہیے۔ مولا علیہ السلام کے پاس امام حسن علیہ السلام بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ مولا علیہ السلام نے امام حسن کی طرف اشارہ کیا، کہا ان سے پوچھ لیجیے، یہ جو میرے بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب آنے والے نے امام حسن علیہ السلام سے کچھ نہیں کہا، امام حسن علیہ السلام کے پاس گیا اور جو ہے ان کے جواب طلب کیے۔ امام حسن علیہ السلام نے جواب دینا شروع کیا، کہا حق و باطل کے درمیان کتنا 4 انگشت کا فاصلہ ہے، کہا کہ جو تم دیکھو وہ حقیقت ہے اور جو تم سنو وہ اکثریت باطل ہوتی ہے، سب باطل نہیں ہوتی، اکثریت باطل ہوتی ہے، اغلبیت باطل ہوتی ہے۔ اور وہ 10 چیزیں کون سی ہیں جو ایک دوسرے سے سخت ہیں؟ تو اس کے بعد امام نے فرمایا کہ اللہ نے سب سے سخت پتھر کو بنایا، پتھر کو سب سے سخت بنایا، پتھر سے سخت اللہ نے لوہے کو بنایا، اس لیے کہ لوہا پتھر کو توڑ دیتا ہے۔ پھر لوہے سے سخت اللہ نے آگ کو بنایا، اس لیے کہ آگ لوہے کو جلا کر پگھلا دیتی ہے، اور آگ سے سخت اللہ نے پانی کو بنایا، اس لیے کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ پانی سے سخت اللہ نے بادل کو بنایا، اس لیے کہ بادل اپنے دوش پر پانی کو اٹھائے پھرتا ہے۔ بادل سے سخت اللہ نے ہوا کو بنایا، اس لیے کہ ہوا اپنے دوش پر بادل کو اٹھائے پھرتی ہے۔ ہوا سے زیادہ سخت اللہ نے فرشتے کو بنایا، جو فرشتہ ہوا کو متحرک کرتا ہے، اور اللہ نے فرشتے سے زیادہ سخت فرشتہ موت کو بنایا، جو اس فرشتے کو بھی موت دے گا، اور اللہ نے ملک الموت سے زیادہ سخت موت کو بنایا کہ جو ملک کو بھی موت دے گی، یعنی موت ملک الموت کو بھی آنی ہے، اور اللہ نے سب سے زیادہ سخت ملک الموت سے زیادہ سخت اللہ نے اپنے امر کو بنایا۔ اس کے بعد جب امام نے فرمایا کہ اللہ نے ملک الموت سے زیادہ سخت اپنے امر کو بنایا، تو امام نے اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا نحن امر اللہ، ہم ہی امر
یہ ہے امر الہی. یعنی اگر روح پھونکیں گے تمہارے اندر تو یہ ہمارے روح سے ہوگی. واہ 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 ہماری روح سے ہوگی. جیسے یہ امام حسن علیہ السلام کا ایک خلاصتاً جو ہے علم کا خلاصہ تھا جو خلاصتاً بیان کر دیا میں نے آپ کے سامنے ایک بار. اس کے بعد جو امام حسن علیہ السلام کی شجاعت آتی ہے. شجاعت آتی ہے اور اس شجاعت کے بارے میں ہمارے ذہن میں بہت سے خرافات بھی آتے ہیں. وہ یہ ہے کہ مثلا جیسے قیام امام حسین اور صلح امام حسین امام حسن علیہ السلام کا مسئلہ ہے. کہتے ہیں کہ کہا کہ امام حسن علیہ السلام بزدل تھے اس لیے جنگ نہیں کی. فکریں دیکھیے آپ کتنی حقیقت سے بعید ہے. اور کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام چونکہ گرم مزاج تھے شجاعت تھی ان کے اندر تو اس لیے یزید کے خلاف قیام کیا اس لیے شہید ہو گئے. لیکن یہ مقولہ اور یہ بات حقیقت سے کوسوں دور ہے. حقیقت نہیں ہے. حقیقت نہیں ہے سارے محترم کوسوں دور ہے. نہ ایسا ہے کہ امام حسین کا مزاج امام حسن سے مختلف ہے. نہ ایسا ہے کہ امام حسن کا مزاج امام حسین سے مختلف ہے. دونوں کا مزاج ہے وہی ہے اور دونوں کا مزاج بھی ایک ہے دونوں کا کردار بھی ایک ہے. یعنی اگر حسن کا مزاج مزاج رسول علی ہے تو حسین کا مزاج بھی رسول علی ہوگا وہی ہوگا. لیکن ایسا محترم یہ حالات کے تقاضے ہیں. حالات انسان کو بدل دیتے ہیں. حالات ہوتے ہیں کہ جو انسان اس زمانے میں کچھ اور کام کر رہا ہے دوسرے زمانے میں کچھ اور کام کر رہا ہے. حالات کے مختلف تقاضے ہیں لیکن مزاج بدلے ہوئے نہیں ہیں. مزاج بدلے ہوئے نہیں ہیں سارے محترم. مزاج نہیں بدلے. یاد رکھیے امام حسن علیہ السلام نے صلح کی ہے جنگ نہیں کی. امام حسین علیہ السلام نے جنگ کی ہے صلح نہیں کی ہے. دونوں ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہیں. جب امام نے صلح کی ہے تو امام خاموش تھے کہ نہیں؟ امام حسین خاموش تھے. خاموش تھے امام حسین علیہ السلام. لیکن یہ بھی کہتے یہ بھی ہے کہ جب امام حسن علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے امام حسین علیہ السلام نے جنگ کی ہے تو اب امام حسن علیہ السلام جنگ میں تو شریک ہے نہیں. کس طرح اپنی دلیل دے کہ میں جنگ میں شریک ہوں. بس ایسے سارے محترم دو ہی جملے کہوں گا. امام حسین علیہ السلام کی خاموشی بتاتی ہے کہ میں اپنے بھائی کی صلح میں شریک ہوں. توجہ چاہ رہا ہوں محترم. امام حسین کی خاموشی بتا رہی ہے کہ میں اپنے بھائی کی صلح میں شریک ہوں. اور امام حسن علیہ السلام نے مرتے وقت جناب قاسم کے بازو پہ تعویذ باندھ کے بتایا تھا کہ میں اپنے بھائی کی جنگ میں شریک ہوں. تعویذ باندھ کے بتایا. سلوات پڑھ دے بازو پر تعویذ باندھ کے بتایا کہ میں اپنے بھائی کی جنگ میں شریک ہوں. امام حسن علیہ السلام بزدل نہیں تھے شجاع تھے. شجاع تھے وہ. اور جن کے شاگرد کو حضرت عباس کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے حضرت عباس نے فنون جنگ امام حسن سے سیکھے ہیں. زان محترم یہ ہے. ورنہ جیسے قاسم ہے اور محمد ہے سب نے جناب عباس سے فنون جنگ سیکھے ہیں. سب کو جناب عباس ہے لیکن جناب عباس نے اپنے پتا اور امام حسن سے فنون جنگ سیکھے. تو حضرت عباس کی اتنی شجاعت تو جو استاد ہوگا جو سکھانے والا ہوگا امام اس کی شجاعت کتنی ہوگی زان محترم. بس ایک واقعہ اور آپ کے سامنے عرض کروں میں. شجاعت امام حسن علیہ السلام کہتے ہیں کہ شجاع نہیں تھے. لیکن جب صلح ہو چکی صلح نامہ لکھا گیا تو چند دنوں کے بعد معاویہ کوفے میں آیا. کہاں آیا؟ کوفے میں آیا. اور آنے کے بعد منبر پر بیٹھا لوگوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد معاویہ علی علیہ السلام پر ستم کرنے لگا. یعنی نازیبہ الفاظ علی کی شان میں بیان کرنے لگا. نازیبہ الفاظ. اب اسے کیا پتا کہ علی کے دو شیر بھی بیٹھے ہوئے ہیں مجمع میں. امام حسن اور امام حسین علیہ السلام بھی بیٹھے ہوئے تھے. اب جیسے معاویہ بیان کر رہا تھا علی کے اوپر جو ہے وہ نازیبہ الفاظ علی کی شان میں بیان کر رہا تھا تو ایک مرتبہ ایک علی کا شعر کہ جس کو حسین ابن علی علیہ السلام کہتے ہیں معاویہ کو جواب دینے کے لیے کھڑا ہوا اور ہونے کے بعد ایک مرتبہ بولنا چاہتے ہیں مگر امام حسن نے روک دیا. کہا بھائی نہیں تم جواب نہ دو میں جواب دوں گا. تم جواب نہ دو میں جواب دوں گا. تو ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام نے اپنے بھائی کو بٹھایا خود کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہونے کے بعد معاویہ کی طرف ایک مرتبہ ہرائے
اور کہا معاویہ سن میرے باپ پر لعن طعن کرنے والے، یاد رکھنا میں حسن ہوں، میں حسن ہوں، اور یاد رکھنا میرا باپ علی ہے، تیرا باپ سخر ہے۔ محترم یہ کون کہہ رہے امام حسن؟ ہے کسی میں جرأت جو اتنی بات معاویہ کے سامنے کہہ دیتا؟ معاویہ امیر ہے، بادشاہ ہے، بادشاہ کے سامنے انسان ایسے کلام نہیں کر سکتا۔ یہ فقط اہل بیت کا رویہ تھا کہ جس نے ہر دور کے ظالم کو للکار کے گفتگو کی ہے، فقط اہل بیت کا رویہ ہے، ورنہ کوئی نہیں للکار سکتا۔ جیسے کام معاویہ میرے باپ پر سب و ستم کرنے والے، میرے باپ کی شان میں نازیبہ الفاظ کہنے والے، سن میں حسن ہوں، میں اسی کا بیٹا ہوں، میرا باپ علی ہے، تیرا باپ سخر ہے، اور سن معاویہ میری ماں کا نام ہے فاطمہ، تیری ماں کا نام ہے ہند۔ توجہ چاروں ہزار محترم، یہ دیکھیں امام حسن علیہ السلام شجرہ بیان کر رہے ہیں، یعنی اس بات پر دلیل ہے اگر تم اپنا شجرہ خود نہیں بیان کر سکتے تو ہم بیان کر کے دکھائیں گے، تم خود بیان نہیں کر سکتے تو ہم بیان کر کے دکھائیں گے۔ تو تیری ماں کا نام ہے ہند، میری ماں کا نام ہے فاطمہ، تیری جدہ کا نام ہے نشیلہ، یعنی جو تیری دادی ہے اس کا نام کیا ہے؟ نشیلہ ہے، اور میری جدہ کا نام ہے خدیجہ الکبریٰ۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد امام حسن علیہ السلام نے ایک مرتبہ للکار کے کہا سن معاویہ تیرے نام پر بھی لعنت ہو، اور تیرے حسب پر بھی لعنت ہو، تیرے نسب پر بھی لعنت ہو۔ اب جتنا مجمع بیٹھا ہوا تھا جیسے امام نے لعنت کی تو سب نے ہاتھوں کو اٹھا کر آمین کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے مجمع بھی جانتا تھا کہ اس خاندان میں کوئی خوبی نہیں ہے، جو حسن کہہ رہے ہیں وہی حقیقت ہے، جو حسن کہہ رہے ہیں وہی حقیقت ہے۔ اس کے بعد جو ہے ایک دن معاویہ نے پھر کہا کہ حسن میں تم سے افضل ہوں، تم سے افضل ہوں۔ کہا وہ کیوں؟ کہا کہ اس لیے میرے چاروں طرف فوج جو ہے بیٹھی ہوئی ہے، ارد گرد فوج ہے، لشکر ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے مسکرا کر کہا تم مجھ سے افضل نہیں ہو سکتا، تم مجھ سے افضل نہیں ہو سکتا۔ اور سن معاویہ اگر تیرے درمیان تیرے چاروں طرف فوج بیٹھی ہوئی ہے تو یہ دو طرح کے لوگ ہیں۔ کتنے طرح کے ہیں؟ دو طرح کے۔ ایک تو وہ ہے جن کو تو مجبوری سے کھینچ کے لایا ہے، خود نہیں آئے گا، مجبوری سے کھینچ کے لایا ہے، یعنی ان کی تو نے ان کے اوپر جبر کیا ہے، تشدد کیا ہے، تو تیری بارگاہ میں آئے ہیں۔ اور ایک گروہ وہ ہے جو خود چل کے آیا ہے، لیکن یاد رکھنا یہ جو خود چل کے آیا ہے نا تیرے دربار میں، یہ قرآن کی نگاہ سے گناہ گار ہے، خدا کی مخالفت کرتے ہوئے تیرے دربار میں آیا ہے، تیرے دربار میں آیا ہے۔ اس کے بعد امام حسن علیہ السلام نے کہا معاویہ میرا اور تیرا مقایسہ کیا ہے؟ میرا اور تیرا تو مجھ سے کیوں مقایسہ کر رہا ہے؟ میں اپنے فضائل تیرے سامنے کیا بیان کروں؟ بس خلاصتاً ایک جملہ سن لیجیے۔ کہا نہ تو میں اپنے فضائل بیان کر سکتا تیرے سامنے، اس لیے کہ میرا اور تیرا مقایسہ ہی نہیں ہے، لیکن دو جملے سن لیجیے بس۔ وہ کیا؟ کہ یاد رکھ لینا کہ اللہ نے تیرے دامن کو صفات بد سے بھر کے صفات حسنہ سے خالی رکھ دیا، اور اللہ نے میرے دامن کو صفات فضیلت سے بھر کے صفات رذیلت سے خالی کر دیا۔ بس یہ سمجھ لیجیے، یعنی دو جملوں میں امام نے خلاصہ کر دیا، یعنی اللہ نے میرا دامن صفات حسنہ سے بھر کر صفات بد سے خالی کر دیا، یعنی صفات بد ہمارے نزدیک نہیں ہے، لیکن اللہ نے تجھے کوئی بھی فضیلت نہیں دی ہے، سب بد ہے۔ یہ تھی امام حسن علیہ السلام کی شجاعت، یعنی امام حسن کہتے ہیں لہٰذا یہی وجہ ہے سانے محترم یہ کیوں جو ہے ذہنوں میں سے خرافات آ رہے ہیں، کیونکہ ہم نے حقیقت سمجھی ہی نہیں، ہم نے ان کو مختلف نگاہوں سے دیکھا، ورنہ ایک انسان کو 12 ائمہ معصومین ہے، 12 امام ہے، سب کو ایک نگاہ سے دیکھیے، یعنی ایک انسان تصور کیجیے جس کا کتاب بھی لکھی گئی 250 سالہ انسان، ایسے یہی ہونا چاہیے کہ ایک انسان کے جو ہے اعمال جو ہوتے ہیں مختلف زمانے کے اختلاف سے مختلف، یعنی اس کے حالات کے تقاضے ہوتے ہیں، جو انسان اس زمانے میں کچھ اور کر رہا ہے اس زمانے میں کچھ اور کر رہا ہے۔ لہٰذا ذہن مطلب یہ تھی، خلاصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر لیا، لیکن وقت میں گنجائش نہیں ہے اور جو ہے وقت محدود کیا گیا تھا، لہٰذا یہیں پر اپنے کلام کو روک رہا ہوں۔ عزاداران مظلوم کربلا، امام حسن علیہ السلام کی شب شہادت ہے،
یہ عظیم شب ہے، گویا کل کا روز عاشورہ سے کم نہیں ہے، اس لیے کہ کل اس کی شہادت ہے، اس رسول کی جو منبع نور ائمہ تھا، سارے نور رسول کے نور سے تھے، لہذا رسول کی شہادت نہیں بلکہ تمام معصومین کی شہادت ہے۔ امام حسن علیہ السلام کتنے مظلوم ہیں، کتنے مظلوم ہیں۔ روایت پڑھ رہا ہوں میں، جب روز قیامت ہوگا، روز محشر ہوگا، تو جناب سیدہ آئیں گی محشر میں اور خدا سے مخاطب ہو کے کہیں گی پروردگار مجھے میرے دونوں بیٹے کی شہادت دکھا دیجئے، مجھے میرے دونوں بیٹوں کی شہادت دکھا دیجئے۔ ایک مرتبہ روایت کہتی ہے کہ جیسے سیدہ یہ کہیں گی تو ایک پردہ کھینچے گا، جسے اسکرین پر دکھاتے ہیں ایسے ایک پردہ کھینچے گا اور اس پردے میں دکھائی دے گا ایک طرف تو امام حسین کا گلا کٹتا ہوا اور دوسری طرف جناب امام حسن علیہ السلام کے سینے کے 72 ٹکڑے نکلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو جیسے ہی جناب سیدہ اس کو دیکھے گی تو چیخ مار کے کہیں گی پروردگارا میں نے ان کو چکیہ پیس کر پالا تھا، میں نے ان کو بڑی زحمتوں سے پالا تھا۔ بڑے مظلوم ہیں امام حسن علیہ السلام، بڑے مظلوم ہیں حسن محترم۔ امام حسن علیہ السلام نے اپنے نانا کا غم بھی، آپ نے بابا علی مرتضیٰ کا غم بھی دیکھا امام حسن علیہ السلام نے، اور کتنا بڑا غم ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا۔ لہذا جب کسی نے پوچھا امام حسن علیہ السلام سے آپ اتنا کیوں روتے ہیں، آپ کے بھائی حسین تو اتنا نہیں روتے لیکن آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام نے کہا جو میرے بھیا حسین نے میں نے دیکھا ہے وہ میرے بھیا حسین نے نہیں دیکھا۔ کہا مولا آپ نے کیا دیکھا ہے؟ کہا میں نے وہ دیکھا جو کسی نے نہیں دیکھا، جو میرے بھائی حسین نے نہیں دیکھا۔ کہا مولا آپ نے کیا دیکھا ہے؟ کہا میں نے دیکھا، کہا ایک شہر مدینہ ہے، اس مدینے میں ایک گلی ہے، اس گلی میں ایک گھر ہے، اس گھر میں آگ لگائی گئی، جب آگ لگائی گئی تو اس گھر کو لات مار کے گرایا گیا۔ میری ماں فاطمہ زہرا در و دیوار کے درمیان پس گئی، میں نے آواز سنی یا فضا مجھے پکڑ لے، میرا موزن شہید ہو گیا۔ ادھر تو میری ماں در و دیوار کے درمیان تھی، ادھر میرے پاپا کے گلے میں رسی کا بندہ تھا، ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اور اپنے پاپا کی مدد کرے، یہ اپنی ماں کو بچائے، لہذا اس وقت مجھے رونا آتا تھا۔ عزادارو یہ امام حسن ہے کہ جنہوں نے اتنی مصیبتوں کو جھیلا، مصیبتوں پہ مصیبتوں کو جھیلا۔ ایک مرتبہ امام حسن نے ایک عالم دین کے خواب میں کہا، ایک وائس تھا، وائس جو مجلس سے پڑھا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام نے کہا کہ وائس تم ہمارے سب سے سخت مصائب نہیں پڑھتے؟ کہا مولا میں تو پڑھتا ہوں کہ آپ کے جنازے پر تیر برسائے گئے۔ کہا یہ سخت مصائب نہیں ہے۔ کہا مولا پھر میں تو یہ بھی پڑھتا ہوں کہ پہلا جنازہ ہے جو گھر سے نکلا تو واپس گھر آیا، پہلا جنازہ ہے امام حسن علیہ السلام۔ کہا نہیں، کہا مولا پھر وہ کیا ہے؟ کہا اے وائس میرے سب سے سخت مصائب یہ ہے، میرے سب سے سخت مصائب یہ ہے کہ ایک مرتبہ میرے پاپا کے گلے میں رسی کا بندھا تھا، دوسری طرف میری ماں کے تماچے لگ رہے تھے، لہذا ہم کھڑے ہوئے میں صحن خانہ میں سوچ رہے تھے اپنی ماں کی مدد کے لیے جائیں یا اپنے بابا کی مدد کرے۔ عزادارو یہ امام حسن ہے جو مصیبتیں دیکھتے چلے آ رہے ہیں، مصیبتوں میں گرفتار چلے آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، معاویہ کی طرف سے 14 بنت اشعث کو حکم ہوا، کہا میں تیری شادی یزید سے کروا دوں گا، لہذا تجھے ایک کام کرنا پڑے گا۔ کہا وہ کیا کام ہے؟ کہا کام یہ ہے کہ تو حسن ابن علی کو زہر دے دے۔
تو حسن ابن علی کو زہر دیتے. عزاداروں 7 مرتبہ امام کو زہر دیا گیا, 7 مرتبہ دیا گیا. جب 6 مرتبہ زہر سے کام نہ چل سکا تو ایسا سخت زہر آیا کہ اگر ایک قطرہ سمندر میں ڈال دیتے تو سمندر کی تمام مچھلیاں تڑپ کے مر جاتی. ایک مرتبہ جودا نے بعض روایتوں میں کہ دودھ میں شہد زہر ملایا, بعض میں کہ امام کی ایک سنائی تھی جس سے پانی پیا کرتے تھے, جودا نے اس میں زہر ملایا. امام اپنے بستر سے اٹھے, اٹھنے کے بعد سنائی کو اٹھایا, 2 گھونٹ پانی پیا. جیسے ہی پانی پیا امام کا سینہ چلنے لگا. ایک مرتبہ بھیا حسین کو بلوایا, کہا بھیا ذرا ایک کشت لا کے دو. کہا بھیا کیا ہوا؟ کہا ذرا لے کر تو آ جاؤ. ایک مرتبہ امام کشت لائے ہیں, بھیا کے سامنے رکھ دیا. اب جیسے کشت کو سامنے رکھا تو سینے کے ٹکڑے کشت میں آنے لگے. امام نے چیخ, ارے بھیا تیرا قاتل کون ہے؟ تجھے کس نے زہر سے اس طرح غم میں مبتلا کر دیا؟ ایک مرتبہ جب سے سینے کے ٹکڑے دشت میں آ کر نکل گئے تو ایک مرتبہ دشت رکھا ہوا تھا. امام حسن نے محسوس کیا کہ میری بہن زینب آ رہی ہے, میری بہن زینب آ رہی ہے. ایک مرتبہ امام حسن نے بھائی سے کہا بھائی اس دشت کو چھپا دے. کہا بھیا کیوں؟ ارے کہا میری بہن زینب آ رہی ہے, ارے دیکھ کر برداشت نہ کرے گی. میں کہوں گا امام حسن اگر زینب بات دشت جگہ کے ٹکڑے نہ پاتا تو شمر کا خود خنجر بھیا کے گلے پہ کیسے چلتے ہوئے دیکھا ہوگا. بھیا کے گلے پہ کربلا میں خنجر کیسے چلتا ہوا دیکھا ہوگا. ایک مرتبہ عزادارو امام حسین علیہ السلام تمام بیٹھے ہوئے ہیں, وصیتیں کرنی شروع کی. امام حسین علیہ السلام کو کہا, امام وصیت کی بھیا تم مجھے دفن کرنا, بھیا تم مجھے لباس پہنانا, بھیا تم یہ مجھے غسل دینا. تمام کی تمام وصیتیں کر رہے تھے. ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام نے کہا, جو خواتین بیٹھی ہوئی تھی, کہا ذرا مجھے ام فروہ کو بلا دو, ام فروہ کو بلا دو. ام فروہ کو بلایا تو ام فروہ ذرا قاسم کو میرے نزدیک لے کر آؤ. قاسم نزدیک آئے. ام فروہ سے کہا فروہ میں اس کے بازو پر تعویذ باندھ رہا ہوں, لہذا اس تعویذ کا خیال رکھنا, قاسم کا خیال رکھنا. میں کہوں گا قاسم, میں کہوں گا قاسم بڑے خوش نصیب ہو, ارے پھوپھی سر پر ہاتھ رکھنے کے لیے موجود ہے, چچا بھی موجود ہے, مگر کربلا میں حسین کی بیٹی سکینہ ہے. ارے پیار کرنے کے بجائے کبھی شمر کے تازیہ دے, کبھی شمر کے تماچے کھانے پڑے. ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام سے وصیتیں کرنی شروع کی. بھیا حسین تمہیں مجھے غسل و کفن, جب وصیتیں کرتے جا رہے ہیں ایک مرتبہ وصیتیں کرتے کرتے امام حسن کی روح قفس رسولی سے پرواز کر گئی. امام حسین علیہ السلام نے غسل و کفن دیا, غسل و کفن دیا, کفن پہنایا, غسل دیا. جب جنازہ تیار ہو گیا, تابوت تیار ہو گیا, ایک مرتبہ کا عباس تابوت کو اٹھاؤ. ایک مرتبہ جیسے تابوت اٹھانے لگے تو پہنا تابوت پر گر گئی. بھیا بھیا کا آخری دیدار کو کرنے دو, بھیا کا آخری دیدار کیا. اب جیسے ہی لے کے نکلے تو ایک مرتبہ لشکر بنی امیہ کی طرف سے تیر آنے لگے. حسن کا جنازہ خون میں ملوث ہو گیا. امام نے جنازے کو واپس بھجوایا, جنازے کو واپس لے کر چلے جاؤ, بس آخری جملہ ہے زبانوں. جیسے ہی جنازہ در خانہ میں آیا, گھر کے اندر آیا تو ایک مرتبہ زینب دروازے کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی. ایک مرتبہ جیسے بھائی کے جنازے کو دیکھا تیر دے کے تو نہ نانا کو پکارا نہ بابا کو پکارا. ایک مرتبہ کہا یا اماں, ارے تو نے اس حسن کو چکیا پیس کر پالا تھا, اماں تو نے بڑی زحمتوں سے پالا تھا, آ کر دیکھ لے تیرے بیٹے کے جنازے پر تیر. اماں دیکھ اپنے بیٹے کا لاشا. ایک مرتبہ جنازہ
جو دوسرے بھائی تھے آگے بڑھے تیر نکالنے کے لیے، تو جناب زینب نے سب کو پیچھے ہٹا دیا اور جناب زینب نے